محمد والے محمد بلند در نعرہ صلوات اور محمد والے محمد بلند در صلوات نعرہ حیدری ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم حجت الاسلام مولانا فاضل علی موسوی صاحب، ان کی اہلیہ شہیدہ سیدہ مرضیہ حسینی اور زوار نذیر احمد ابن محمد عالم۔ صلوات بھیج محمد علیہ صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صلوات اذان محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے، یہ مجلس اعزا حجت الاسلام مولانا فاضل علی موسوی پدر گرامی جناب محمود موسوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے برسی کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مرنا عالم کا مرنا ہے، اور معصوم کا فرمان ہے کہ عالم کے مرنے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا، اور ہم دیکھ بھی رہے پے در پہ ہمارے جیسے علماء جا رہے ہیں جس پہرائے کے، جس معیار کے، جس علم کے، جس کردار کے، جس تقوی کے، جس معرفت کے وہ تھے جانے والے، آنے والے اس منزل پر نہیں۔ گویا یہ ہم اپنی آنکھوں سے معصوم کا فرمان دیکھ رہے ہیں۔ اسی حساب سے موضوع گفتگو بہت زیادہ طویل نہیں ہوگی گفتگو، لیکن کچھ اس حوالے سے، موت کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے، سورہ مبارکہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ اور اس کی 36ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے سرنامہ کلام میں حاصل کیا۔ پاک ہے وہ پروردگار سبحان الذی خلق الازواج کلہا، جس نے تمام جوڑے پیدا کیے۔ خلق الازواج کلہا، تمام جوڑے پیدا کیے۔ کیسے؟ مما تنبت الارض،
وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. ایک زمین سے چیز لی، یہ حیات کی زندگی کی تخلیق کیسے ہوئی، بنی کیسے زندگی، حیات بنی کیسے، یہ پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے. اور اگر کسی چیز کا اسٹرکچر، اس کی بناوٹ، اس کا بننا، اس کے اجزاء سمجھ میں آ جائیں تو اس کی تسخیر آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کیسے بنی ہے، کس کی چیز سے بنی ہے، کیا ہے، تو پھر آپ اس کو مسخر تسخیر کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اپنے انڈر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو پروردگار عالم نے زندگی، حیات بنی کیسے ہے، اس کا اجزاء ترکیبی بتائے ہیں. مما تنبت الارض، کچھ تو لیا زمین سے، ومن انفسہم، اور نفس لیا، اور ومما لا یعلمون، تیسری چیز جس کو تم نہیں جانتے، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا تھا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا. وہ تیسری چیز جسے ہم اپنی زبان میں روح کہتے ہیں. گویا کسی کی حیات تین چیزوں سے مل کر بنی ہے، زمین سے مٹی، اوپر سے روح، اور ان دونوں چیزوں کو ملایا نفس نے. روح کہاں سے آئی؟ آسمان سے آئی، اوپر سے آئی، اور اوپر سے 3 درجے پستی کی طرف روح نے طے کیے. عالم ملکوت سے عالم انبیاء میں آئی، عالم انبیاء سے عالم ملک میں آئی، اور ملک سے پھر انسان میں. یہ روح نے 3 منازل طے کی، بلندی سے پستی کی طرف، اور زمین سے مٹی نے 3 منزلیں طے کی، مٹی سے حیوان میں نباتات میں آئی، نباتات سے حیوان میں آئی، اور حیوان سے انسان میں آئی. یہ 3 درجے ترقی کی طرف طے کیے مٹی نے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مٹی الگ ہے، روح الگ ہے. 2 الگ چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے. 2 الگ چیزوں کو جب بھی آپ جوڑیں گے تو کسی تیسری چیز سے جوڑیں گے. وہ تیسری چیز، اس کا نام ہے نفس. یہ نفس ہے جس نے حیات انسانی میں جسم اور روح کو جوڑا ہوا ہے. تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ رہے گی تو میں کسی موت و حیات کے کسی نتیجے تک آپ کو پہنچا سکوں. جسم کو اور روح کو جوڑا ہوا کس نے ہے؟ نفس نے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، گتے پہ آپ کاغذ چپکائیں، گتا الگ چیز ہے، کاغذ الگ ہے. جب آپ کو چپکاتے ہیں تو اس کے لیے گوند استعمال کرتے ہیں، ایسا ہی ہے. اگر گوند نکال لیں گے تو کیا ہوگا؟ کاغذ الگ، گتا الگ. جب تک گوند لگی ہوئی ہے دونوں کو جوڑے ہوئے ہیں. یہ جو حیات ہے، یہ حیات مٹی اور روح سے مل کر بنی ہے، اور اسے جوڑے رکھا ہے نفس نے. یہی وجہ ہے کہ جب نفس نکالا جاتا ہے، جب نفس نکالا جاتا ہے، کیا آیت ہے قرآن مجید کی؟ جسم کو موت نہیں آتی، روح کو موت نہیں آتی. کبھی آئی جسم کو موت؟ وہ جسم جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رکھا رہتا ہے. آنکھیں بھی ویسے ہی، کان بھی ویسے، آنکھیں زبان بھی ویسے ہی، ناک بھی ویسے ہی، قد بھی اتنا ہی، سینہ بھی ویسے ہی، بازو بھی ویسے ہی. جسم کو تو نہیں آئی موت. اور روح کے لیے ہم کہتے ہیں کہ روح پرواز کر گئی. تو پرواز کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، جبھی تو پرواز کر رہی ہے. یہی کہتے ہیں نا، روح کا پرواز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ زندہ ہے، کوئی چیز ہے جو پرواز کر رہی ہے، حیات ہے اس میں. تو موت روح کو بھی نہیں آئی، موت جسم کو بھی نہیں آئی. موت کس کو آئی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. ادھر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا، ادھر نفس نکلا، ادھر روح ادھر چلی، جسم ادھر چلا. دیکھیے عربی کا ایک مقولہ ہے،
کل شین راجعون الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ روح کہاں سے آئی تھی؟ اوپر سے آئی تھی تو روح اوپر چلی۔ کبھی کہا کہ روح زمین کی طرف چل گئی، روح دفن ہو گئی؟ نہیں، روح پرواز کر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ راجعون الی اصلہ، اپنے اصل کی طرف رجوع کرتے ہوئے روح اوپر چلی۔ اور جسم کہاں سے آیا تھا؟ مٹی سے آیا تھا، زمین سے آیا تھا۔ تو کل شین راجعون الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، جسم مٹی کی طرف چلا، جسم مٹی کی طرف چلا، روح اوپر چلی۔ اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے تاکہ میں اپنی تقریر آگے بڑھا سکوں۔ ترقی اوپر جانے کا نام ہے یا نیچے جانے کا؟ بقا اوپر جانے میں ہے یا نیچے جانے میں ہے؟ ترقی اوپر جانے میں ہے نا، نیچے جانے میں تو ترقی نہیں ہے نا۔ بقا اوپر جانے میں ہے نا، نیچے جانے میں تو بقا نہیں ہے نا۔ تو اب انسان جتنی کوششیں کر لے، انسان جتنی کوششیں کر لے اس جسم کو آرام پہنچانے کی، اس جسم کو سکھ پہنچانے کی، اس کی ترقی کی، اس کی بقا کے لیے جتنا کھا لے، اے سی پہ میں رہ لے، بستر پہ لیٹ جائے، گاڑی میں سفر کر لے کہ اسے بچا لوں، اسے بچا لوں، مگر اسے جانا ہے تنزلی کی طرف، اسے نہیں بچا سکتے۔ کتنے اے سی میں زندگی گزار دو، کتنے نرم بستر پہ زندگی گزار دو، کتنی گاڑی میں سفر کر لو، کتنی اچھی غذائیں کھا لو، کتنی دوائیں کھا لو، یہ جائے گا تنزلی کی طرف۔ بچانا اس کو نہیں ہے، جو بچنا ہے، جس نے ترقی پانی ہے، اس کی فکر کرو کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی فکر، جسم کی فکر نہیں۔ 2 روٹی کھا کے بھی زندہ رہتا ہے آدمی، 6 روٹی کھا کے بھی زندہ رہتا ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ جو بغیر اے سی کے سو رہا ہے وہ بھی زندہ ہے جو اے سی میں سو رہا ہے، اور دونوں کے جسم کو جانا مٹی میں ہے۔ لیکن جس کی سے بقا ہے، جس سے ترقی ہے، اس کا نام ہے روح، جسے باقی رہنا ہے اس کا نام ہے روح۔ تو اب بچانا کس کو ہے؟ روح کو۔ اور زندگی کی دلیل کیا ہے؟ زندگی کی ایک دلیل ہے، ایک انسان بستر پہ لیٹا ہو، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، سانس آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں مردے سے کسی حالت ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رزق نہیں پا رہا، کھا نہیں رہا۔ چونکہ کھا نہیں رہا تو جسم کی بقا نہیں ہے۔ تو جسم کی بقا کی دلیل کیا ہے؟ رزق۔ جسم کی بقا کی دلیل کیا ہے؟ رزق۔ جب تک رزق کھا رہا ہے جسم باقی ہے، اور جہاں رزق چھوٹ گیا جسم کا، سوکھتا چلا، کہ یہ تو موت کی طرف جا رہا ہے، پڑا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے مگر مردہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق نہیں کھا رہا۔ تو رزق ہے دلیل، لیکن ہم جسم کے رزق کا تو خیال کرتے ہیں، روح کے رزق کا خیال نہیں کرتے۔ روح کے بہت مختصر گفتگو کروں گا، ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ہم روح کے رزق کا خیال نہیں کرتے، ہم جسم کے رزق کا خیال کرتے ہیں۔ بہترین کھانا چاہیے، اچھے سے اچھے ذائقے والا، اچھے سے اچھے ہوٹل والا، اچھے سے اچھے چیز، مرغ مسلم۔ روح، اس کی غذا، اس کے رزق کا کبھی سوچا؟ تو روح کی غذا ہے کیا؟ روح کی غذا ہے کیا؟ بھائی جسم کی غذا تو پتہ ہے، مرغی ہے، بکرا ہے، گائے ہے، چاول ہے، روٹی ہے، یہ سب کھا رہے ہیں، یہ رزق ہے۔ روح کی غذا کیا ہے جو روح کی بقا کا سبب بنے؟ جب تک روح کو رزق ملتی رہے گی، روح باقی رہے گی۔ تو روح کی توجہ میری طرف تھوڑی سی ادھر سے، روح کی کا رزق ہے کیا؟ تو ہم نے بہت سے پوچھا، کوئی نہ کہہ سکا، لیکن آپ کے اسی ملک کے ایک شاعر جنہیں مفکر اسلام کہا جاتا ہے، حضرت علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، ہمارے اس مسئلے کو حل کیا، اور وہ کہتے ہیں اپنے شعر میں
تیری شکست ہی منظور تھی اسے اے دل، یہ جسم کی طرف اشارہ ہے، تیری شکست ہی منظور تھی اسے اے دل، یعنی دل یعنی جسم کو اللہ شکست ہی دینا چاہتا ہے، وہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو جائے گا زمین میں، تیری شکست ہی منظور تھی اسے اے دل، بنا دیا تجھے نازک تر آبگینے سے، تیری شکست ہی منظور تھی اسے اے دل، بنا دیا تجھے نازک تر آبگینے سے، یہ جسم کو نازک بنایا ہے، اسے مٹی میں جانا ہے، اور اب اقبال بتاتے ہیں کہ روح کی بقا کے لیے رزق کہاں سے ملے گی؟ اقبال کہتے ہیں جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، یہ نہیں کہا جہاں قمبر پلتا تھا، یہ نہیں کہا جہاں سلمان پلتا تھا، یہ نہیں کہا جہاں بوذر پلتا تھا، نہیں، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، ملتی ہے مجھے بھی روزی اسی خزینے سے۔ اس امام بارگاہ کی بڑی یادیں وابستہ ہے، جو بزرگ حضرات یہاں پر ہیں اور جنہوں نے 70 تک کی مجالس سنی ہیں، حضرت علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ، وہ ایک مجلس انہوں نے پڑھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح نہج البلاغہ سے مولا کائنات کے خطبے سے پڑھا تھا، میں نے ان کو سنا تھا، اس لیے میں ان کی اس حوالہ ان کا دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جس طرح جسم کی 6 حالتیں ہیں، حضرت علامہ رشید ترابی نے کہا جسم کی 6 حالتیں ہیں، یا جسم زندہ ہے یا جسم مردہ ہے، روح کی بھی 6 حالتیں ہیں، روح بھی یا مردہ ہے یا زندہ ہے، روح بھی یا بیمار ہے یا صحت مند ہے، روح بھی یا سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں روح کا سونا ہے غفلت، روح کا سونا ہے غفلت، روح کا جاگنا ہے شعور، روح کی بیماری ہے شک، روح کی صحت ہے یقین، روح کی بیماری ہے شک اور روح کا یقین، روح کی صحت ہے یقین۔ یہاں تک علامہ رشید ترابی کا حوالہ، اس سے زیادہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کے آگے جملہ میں خود دے رہا ہوں، روح کی بیماری ہے شک اور روح کا یقین ہے، روح کی صحت ہے یقین۔ تو بیماری اگر چھوٹی ہو، شک چھوٹا ہے، اگر چھوٹا شک ہے تو بیماری چھوٹی ہے، اگر شک چھوٹا ہے تو بیماری چھوٹی ہے۔ جیسے جیسے شک بڑھتا جائے بیماری بڑھتی چلی جائے گی، اور جب شک پہ شک آنے لگے تو بیماری پہ بیماری ہے روح کی، اور جب شک اس کمال پہ پڑ جائے، اس کمال پہ پہنچ جائے کہ نبی کی ذات پہ شک ہونے لگے، تو پھر روح کا یہ مرض لا علاج ہو جایا کرتا ہے۔ جب بیماری اس کمال میں پہنچ جائے کہ نبی پہ شک ہونے لگے تو پھر کینسر ہے، پھر بچنے کی کوئی امید نہیں روح کی، پھر روح صحت نہیں پا سکتی، اور روح کی صحت ہے یقین، تو جس کا یقین اتنا ہے اس کی صحت اتنی ہے، جس کا یقین اتنا ہے اس کی صحت اتنی ہے، جس کا یقین اس کمال پہ پہنچ جائے کہ وہ یہ کہے لو کشف الغطاء لمزقت یقینا، اگر میرے سامنے سے تمام رازائے کائنات کے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بیماری کے کمال پر ہے، یہ یقین صحت کے کمال پر ہے۔ اور روح یا زندہ ہے یا مر گئی، روح کی موت ہے جہل، روح کی حیات ہے علم۔
روح کی موت جہل، جتنا جہل ہے اتنا ہی روح مردہ ہے، اور جتنا علم ہے اتنی ہی حیات ہے۔ تو اب یہ حیات ملے کہاں سے، یہ علم ملے کہاں سے؟ تو اقبال نے اس مسئلے کو حل کیا کہ یہ علم ملے کہاں سے؟ تیری شکست ہی منظور تھی اسے اے دل، بنا دیا تجھے نازک تر آبگینے سے، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمر کی، ملتی ہے مجھے بھی روزی اسی خزینے سے۔ اقبال کہتے ہیں اگر روح کی بقا چاہتے ہو تو علم چاہیے، اور علم کا تسلسل چاہتے ہو تو باب علم کے در پر اپنی پیشانی کو جھکا دو، اپنے آپ کو باب علم سے ملا دو، علم ملتا رہے گا، روح مر نہیں پائے گی، ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور دیکھیے جب کبھی آدمی غذا کھاتا ہے نا تو اس کا ایک اور لازمہ بھی ہے، دو چیزیں کہتے ہیں نا ہم، بھوک اور پیاس، بھوک کے ساتھ پیاس بھی ہے، جب کھانا کھایا ہے تو پانی بھی پئیں گے۔ تو اقبال نے بھی بات کو ادھورا نہیں چھوڑا، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمر کی، ملتی ہے مجھے بھی روزی اسی خزینے سے۔ اور اب اقبال کہتے ہیں ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے، کہ پیاس علم کی بجھتی ہے اسی نگینے سے۔ تو اب اگر روح کی بقا چاہیے تو باب علم کے در پر آؤ، علم کہیں اور سے نہیں۔ اور عجیب فرمانے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، یہ جو حصول علم کی بات ہے نا، اب اس کے لیے دو چار جملے کہوں گا اور گفتگو کو منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا علم آسمانوں میں نہیں ہے۔ میری نوجوان نسل اگر اس جملے کو سنے اور سمجھ سکے کاش، علم آسمانوں میں نہیں ہے جو تمہارے لیے بارش کی طرح برسا دیا جائے، فرمان رسول ہے۔ علم آسمانوں میں نہیں ہے جو بارش کی طرح تمہیں برسا دیا جائے، علم زمین میں نہیں ہے جو فصل کی طرح تمہارے لیے اگا دیا جائے۔ یہ تو عارفین کی سرشت میں، عارفین کی جبلت میں، عارفین کے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے۔ بڑا خمیر میں نے دو مشکل الفاظ استعمال کیے لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے، خمیر میں یعنی جب آٹا گوندا جا رہا ہو نا، اس میں اگر آپ نمک ڈال دیں تو اس نمک کا ذائقہ پورے آٹے میں آ جاتا ہے۔ تو عارفین کے خمیر میں علم رکھ دیا گیا۔ اب چاہتے ہو اگر تو کے عارفی علم حاصل کرو تو عارفین کی صحبت میں بیٹھو۔ اگر رسول یہاں جملہ کہہ کے چھوڑ دیتے، اگر رسول یہ جملہ یہاں کہہ کے چھوڑ دیتے کہ عارفین کی صحبت میں بیٹھو علم مل جائے گا، تو بڑا ابہام پیدا ہو جاتا۔ جملہ سنیں گے؟ حضرت علامہ ریاض جوہری صاحب تشریف فرما ہے، آپ یہاں یشرا بھی ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، ظاہر ہے کہ خود مولانا محمود موسی صاحب بھی، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ سرکار نے یہ جملہ یہاں پہ ختم نہیں کیا کہ عارفین کی صحبت میں بیٹھنے سے علم مل جائے گا، کہا نہیں، اپنے اندر ان کی خصلتیں پیدا کرو۔ جملہ دینا چاہتا ہوں، بڑا بیدار مجمع اور بڑا سمجھدار مجمع۔ صحبت میں بیٹھنے سے علم نہیں ملتا محمود صاحب، صحبت میں بیٹھنے سے علم نہیں ملتا، ان کی خصلتیں اپنانی پڑتی ہیں۔
بھائی میں جملہ دینا چاہ رہا ہوں اور بھرپور توجہ کے ساتھ دینا چاہ رہا ہوں. بزم رسول میں بہت تھے بیٹھنے والے. بزم رسول میں اب میں آپ کو فرق سمجھانا چاہتا ہوں کہ علم کس نے لیا اور صحبت میں کون رہا. صرف صحبت میں رہنے سے علم نہیں ملتا جب تک کہ عارفین کی خصلتوں کو نہ اپنا لیا جائے. بہت تھے رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے. رسول کا شاگرد ایک ہی تھا. رسول کا شاگرد یعنی رسول سے ایک علم ایک ہی نے لیا. آپ پوچھیں گے یہ کون سی دلیل ہے صاحب؟ ہر ایک نے علم لیا ہے, سب نے سیکھا ہے. جتنے بیٹھے تھے رسول کی صحبت میں سب نے علم لیا ہے. اچھا تو آئیے میرے ساتھ چلیے, پڑھ کر کہہ رہا ہوں, بغیر پڑھے نہیں بولتا, کیسٹ کی مجلسیں نہیں دہراتا, میں اپنی تحقیق کر کے بیان کرتا ہوں. مجھے کسی حدیث کی کتاب میں کسی حدیث سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ جو جتنے صحابی تھے جنہوں نے رسول سے حدیث بیان کی انہوں نے 2 یا 3 باتیں کی. قال رسول اللہ, قال رسول اللہ, سمعت عن رسول اللہ, سمعت عن رسول اللہ. ہم رسول اللہ نے کہا, ہم نے رسول سے سنا. بھئی کہا ہوا اور سننا اور ہوتا ہے, علم حاصل کرنا اور ہوتا ہے. قال رسول اللہ کہا, سمعت عن رسول اللہ کہا, لیکن ایک ہی تھا جس نے کہا علمنی رسول اللہ الف باب. رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے اس سے ہر باب سے 1000 باب کو کھول لیا. علمنی الف باب, رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے. تو تعلیم علم ایک نے لیا, سماعت سب نے کی. صحبت اور ہوتی ہے, علم لینا اور ہوتا ہے. ہر صحبت میں بیٹھنے والا شاگرد نہیں ہوتا جب تک کہ عارفین کی خصلت نہ پیدا ہو. ہماری نئی نسل کے خطبہ اور ذاکرین, عوام تو چھوڑ دیجئے, خود خطبہ اور ذاکرین جتنے آ رہے ہیں نا, ان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. اور ایک بہت اچھے ہندوستان کے عالم, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, نصیر صاحب یا کچھ نام, انہوں نے بہت خوبصورت ایک کلپ بھیجا تھا کسی نے مجھے, بہت خوبصورت. ان کا صاحب 10-12 سال کا لڑکا بچہ ہوا, اس نے تقریر کرنا شروع کی, آپ نے ڈھٹ اسے ممبر پہ بٹھا دیا. اب وہ جب پڑھنے لگا تو وہ پڑھنے ہی کی طرف چلا, سیکھنا چھوڑ دیا. اس نے سیکھنا چھوڑ دیا, پڑھنے ہی لگا, اور جیسے ہی ممبر پہ آیا تو پھر وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا. اب مجھے معاف کر دیجیے گا, میں زندگی میں کبھی بھی اپنی بات ممبر پہ کرتا نہیں ہوں, لیکن آج بتا دینا چاہتا ہوں, خاص طور سے یہ فیس بک کے مجتہدین کو. 40 سال اس ملک کے جید علماء کی صحبت میں زندگی گزاری ہے. نام لے دوں, سید محمد محسن مجتہد المحسن حال والے, سید محمد رضی, مرزا مہدی, آغا مہدی, جو محقق اس قوم کے, پاکستان کا واحد محقق جو جسے تحقیق کی ہر چیز کے بارے میں. 37 سال ان کے والد گرامی, میرے استاد جو مجھے اپنی اولاد کی طرح چوتھا بیٹا کہتے تھے, علامہ طالب جوہری صاحب کے ساتھ, علی حسنین شیفتہ صاحب, آپ ہی کے مولانا کربلائی صاحب, اور سب کے میرے پاس تحریریں موجود ہیں, زبانی بات نہیں کر رہا, سب کی تحریریں موجود ہیں, سب نے مجھے لکھ کے بھی دیا ہے. ابن حسن کربلائی صاحب اتنے علماء کی صحبت میں زندگی گزاری ہے. اور محمد نجفی, سید محمد نجفی, تب جا کے اس مقام پہ پہنچے تو آج بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں. ہم عالم نہیں ہیں, ہم تو طالب علم ہیں. حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی عطا ہے کہ ہمیں یہ ممبر دے دیا ہے, نہیں اصلاح. لیکن جو ہماری نئی نسل ہے, پوچھئے کتنے علماء کے پاس بیٹھے اور کتنا وقت گزارا. چونکہ تربیت نہیں ہے, علم بغیر تربیت کے نہیں آتا میرے بھائی. علم بغیر تربیت کیسے ہی جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں. تو علماء اب جو بھی رہ گئے ہیں, جتنے بھی رہ گئے ہیں, ہمیں یاد ہے بہت اچھی طریقے سے, بہت سی چیزیں ہیں.
بزرگ بیٹھا کرتے تھے علماء کے پاس، نوجوان جا کے ان بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے. اور یہ علماء جو تھے کتنی باریکی رکھتے تھے. میری عمر کل 16 سال کی تھی. یہ احتشام الحق تھانوی صاحب کا دور تھا. اس سے جو چاند کا جھگڑا ہوا تھا اس کے 1 سال بعد، میرا خیال ہے 76-77 کی بات ہو گئی ہے. ہم نے چاند دیکھا. جب ہم نے چاند دیکھا تو ہم گئے مولانا محسن مجتہد کے پاس. میں عالم کا فرق بتانا چاہتا ہوں کہ عالم کسے کہتے ہیں. چونکہ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور ان سے قصب فیض کرتا تھا، مجھے جانتے تھے، ذاتی طور پہ بھی جانتے تھے، ماں باپ کے حوالے سے بھی جانتے تھے. میں نے کہا قبلہ، میرے ساتھ ایک دوست اور بھی تھے. ہم نے کہا قبلہ ہم نے چاند دیکھا. کہنے لگے بیٹا مجھے معلوم ہے تم جھوٹ نہیں بول رہے، تم جھوٹ نہیں بولتے، مجھے معلوم ہے، لیکن میری شرعی مجبوری یہ ہے کہ چونکہ تمہاری داڑھی نہیں ہے اس لیے تمہاری دوائی کو قبول نہیں کر سکتا. یہ ہوتی ہے باریکی عالم کی. یہ باریکی عالم ہی سمجھ سکتا ہے، اور یہ وہی عالم بنتا ہے جو علماء کی صحبت میں رہا. کیسٹ سننے سے عالم نہیں بنتا، 4 کتابیں پڑھنے سے عالم نہیں بنتا. اگر کتابیں پڑھنے سے عالم بن جاتا تو میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ایک طرف کتاب دی ہے، دوسرے طرف اہل بیت دی ہے کہ کتاب سے پڑھتے جانا لیکن اہل بیت سے تربیت لیتے جانا. یہ تربیت کے لیے اہل بیت یہ بتائیں گے کتاب میں. کبھی کبھی ہم ساری رات حضرت علامہ طالب جوہری کی صحبت میں بیٹھتے تھے. جب حالات بہت خراب تھے تو ساری رات ٹینشن میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری رات گفتگو نہیں ہوئی. صبح جب بالکل فجر ہونے لگے ہم نے کہا آج کا دن ہمارا ضائع ہو گیا، آج کچھ علم نہیں ملا ہمیں. فجر ہونے والی ہے، اب جائیں گے. ایسے میں قبلہ کہتے تھے جائیے وضو کیجیے، آئیے نماز پڑھیے اور نماز پڑھ کے پھر آئیے. اکثر ہم نماز گھر آ کے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب پوری رات ایسے گزر جائے تو کہ جائیے وضو کیجیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے پھر ادھر بیٹھیے پھر بات ہوئی. وہ بھی اتنے نماز پڑھ کے آ گئے، ہم آ گئے. پھر وہ 1 گھنٹہ ہمیں اور دیتے تھے نماز کے بعد. اس 1 گھنٹے میں پوری رات میں جتنا ہم کتابوں سے نہیں پڑھ سکتے تھے وہ ہمیں عطا کرتے تھے. یہ ہے علماء کی صحبت. علماء کی قدر کیجئے. جو علماء رہ گئے ہیں ان سے سیکھیے، ان کی صحبت میں بیٹھیے، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کیجئے. یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ میں خاص طور سے فیس بک کے مجتہدین سے کہہ رہا ہوں. کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، سکھا ہمیں رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ آپ نے کیوں کر دیا، یہ ایسے. کبھی آ کے بیٹھے ہو کسی عالم کی صحبت میں، کبھی کسی سے پوچھا ہے تمہیں معلوم ہے کیا بات کس تناظر میں کہی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ معلوم کچھ نہیں، بجے اعتراض. ہم فیس بک کے مجتہد ہیں تو فیس بک سے اجتہاد نہیں آتا میرے بھائی. علم و تربیت نہیں آتی، علم و تربیت علماء سے آتی ہے. گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ بس علم علماء کی صحبت سے. اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جس نے صرف کتاب کو لیا اس نے کتاب کو نیزوں پہ بلند کیا، اور اس نے صرف صامت کتاب کو نہیں، بولتی ہوئی کتاب کو بھی نیزے پہ بلند کیا. اور یہ درس و تدریس کا باب یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، جس کا نام مجلس عزا ہے. اس مجلس عزا کا احترام کیجئے، اس لیے کہ سب سے زیادہ حملے اس وقت اس مجلس عزا پہ ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ متنازعہ اس مجلس عزا کو بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری تربیت گاہ تھی. بڑا خوش ہوا میں آج جب کھارادھر کے اس بارگاہ میں ایک طویل عرصے کے بعد مجلس پڑھنے آیا ہوں کہ مجھے یہاں ماضی کی وہ باقیات و تہذیب نظر آئی جو ہمارے یہاں ہوا کرتی تھی، جو اب ہمارے جدید معاشرے میں نظر نہیں آتی. یہ تربیت کا اثر ہے کہ وہ تہذیب باقی ہے. تو اس مجلس عزا کا احترام بھی کیجئے اور اس کی بقا کی کوششیں بھی کیجئے. اسے آسان نہ سمجھیے. اس کے لیے حسین ابن علی نے بہت بڑی قربانی دی ہے. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، بہت آسان ہے. وطن چھوڑنے کا درد وہی جانتے ہیں جو کمانے کے لیے کبھی گئے ہوں باہر، کہ غربت کسے کہتے ہیں.
بے وطنی کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ حسین 3 دن کے پیاسے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے تھے اور حسین مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بہت آسان ہے کہہ دینا۔ کبھی اگر آپ کے بچے نے آپ سے کسی چیز کی فرمائش کی ہو اور آپ کی جیب حالات اجازت نہ دے رہے ہوں کہ آپ بچے کی اس فرمائش کو پوری کر سکیں، پانی نہیں، کوئی ایسی فرمائش، کوئی کھلونا، کوئی کتاب، کوئی کپڑا، کوئی چیز، تو باپ جن کے جو صاحب اولاد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دل پہ کیا گزر جاتی ہے، پروردگار کیوں اتنا مجبور کیا۔ اور آپ خبریں اگر پڑھتے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک باپ نے، بیٹے نے باپ سے کچھ مانگا اور باپ نہ دے سکا تو باپ نے خودکشی کر لی۔ یہ جذبہ پدری، تو سوچئے کہ حسین کے پاس جب بچے آ کے کہتے ہوں گے پانی، حسین جس کا نام ہے سقائے سکینہ عباس، آپ کی خدمت میں عرض کروں 9 محرم کے بعد حضرت عباس نے اہل بیت کے خیموں کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے جانا چھوڑ دیا کہ جب عباس خیمے کے پاس جاتے تھے نا تو خیمے سے بچے نکل کے عباس کا دامن پکڑ لیتے تھے، چچا پانی، ماموں پانی، آقا پانی، مولا پانی، ظاہر ہے صرف عباس ہی سے پانی۔ اب چلا تھا تو اس قافلے میں 80 سے زائد اونٹ تھے اور 40 سے اوپر گھوڑے تھے، سامان تھا، قافلے نے کہاں جانا ہے، کب تک جانا ہے، سارا سامان ساتھ تھا، اتنا بڑا قافلہ تھا۔ جب یہ قافلہ مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوا تو ظاہر ہے کہ انداز سفر عرب کا یہ ہوتا ہے کہ محمل میں عورتیں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور جب قافلہ صبح چلتا ہے تو شام کو ایک منزل پہ پہنچ کر قیام کرتا ہے، اسے منزل کہتے ہیں جہاں شام کو پہنچ کر قیام کرے۔ تو اب یہ جب قافلہ چل رہا ہے اور عرب کی گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، سوچئے ایسے میں اگر بچے کو پیاس لگ جائے یا کسی بچے کو بھوک لگ جائے تو کیا ہو؟ کیا اب شام کے تک بچہ بھوکا رہے گا؟ کیا اب شام تک بچہ پیاسا رہے گا؟ ماں کیسے برداشت کرے؟ بچہ کیسے برداشت کرے؟ اس کا حل عباس نے یہ نکالا تھا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو عباس کسی ایک جگہ نہیں رکتے تھے بلکہ پورے قافلے کے ساتھ ایسے سفر کرتے تھے، چکر لگاتے ہوئے سفر کرتے تھے عباس۔ ادھر کسی اماری سے آواز آئی پیاس، ادھر عباس نے کوزہ آپ پیش کر دیا۔ ادھر کسی اماری سے آواز آئی بچہ بھوکا ہے، عباس نے خبز روٹی محمل میں مہیا کر دی۔ بچہ وہی جاتا ہے جہاں سے بچے کو ملنے کی امید ہو۔ سگا چچا اگر کچھ نہ دیتا ہو اور ابا کے دوست ہمیشہ کچھ لے کے آتے ہو تو بچہ ابا کے دوست کے پاس جائے گا، سگے چچا کے پاس نہیں جائے گا۔ بچہ مدینے سے لے کر کربلا تک کی منزل میں یہ دیکھتا آیا کہ جب پیاس لگی تو عباس نے پانی دیا، جب بھوک لگی تو عباس نے روٹی دی۔ اس لیے یہ بچہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا، صرف عباس ہی کے پاس آتا۔ اب سوچے کہ عباس کے جملے جو ہیں وہ مقاتل میں جو جملے لکھے ہوئے ہیں وہ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ کلیجہ چڑھ جاتا ہے۔ جب اون و محمد کی لاشیں آئی نا اور پھر عباس حسین کے پاس گئے کہ مولا اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، کہا عباس ابھی نہیں۔ تو جو جملہ کہا عباس نے، مولا عباس کی غیرت کا امتحان کب تک لیا جائے گا؟ اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں مولا، عباس ابھی نہیں، عباس ابھی نہیں۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب عصر عاشور قریب آتی چلی، حسین کا لشکر قریب ختم ہوا اور عباس سکینہ کے پاس آئے، خیمے کے پاس آئے تو سکینہ نے دامن پکڑ کے کہا چچا پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا؟ چچا یہ زبان اکڑی جا رہی ہے، چچا ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ گئی ہیں، نہ جانے عباس کے ذہن میں کیا خیال آیا۔ اچھا سکینہ پانی چاہیے؟ جی چچا پانی چاہیے، جاؤ سکینہ مشکیزہ لے آؤ۔ سکینہ مشکیزہ لے کر آئی اور چچا نے سکینہ کو گود میں لیا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا۔ حسین نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، عباس پہنچے، حسین نے دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ ایک نگاہ حسین نے سکینہ کے چہرے پر کی، ایک نگاہ حسین نے عباس کے چہرے پر کی۔ ایک جملہ حسین نے سکینہ سے کہا، ایک جملہ حسین نے عباس سے کہا، عباس
بہت بڑی سفارش لائے ہو، عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ اور سکینہ سے کہنے لگے سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہے لیکن نہ پانی آئے گا نہ چچا آئے گا۔ بس یہ کہہ کے عباس کو رخصت کیا۔ عباس گھوڑے سے گرے، عباس نے آواز دی یا آقا ہو ذکری۔ حسین بھائی کے لاشے پہ پہنچے، حسین نے کمر کو تھاما، الآن انکسر ظہری، عباس آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس آج کے بعد وہ آنکھیں سویا کرے گی جو اب تک جاگتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگا کرے گی جو اب تک سوتی تھی۔ یہ کہہ کے حسین نے بھائی کے لاشے کو دریا پہ چھوڑا۔ حسین علم لے کر آئے، حسین نے علم کو زمین پہ لٹایا، وہ علم جو خیموں کے سامنے لگا ہوا تھا اس علم کو لٹایا۔ حسین در خیمہ پر آئے، زینب در خیمہ پر باہر آئی۔ زینب نے حسین کے چہرے کو دیکھا، حسین نے زینب کے چہرے کو دیکھا، نہ زینب نے حسین سے کچھ کہا نہ حسین نے زینب سے کچھ کہا۔ حسین نے نگاہیں جھکا لی جیسے کہہ رہے ہو زینب تیرے پردے کا محافظ، زینب بازار کوفہ و شام۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیلم الذین من ينقلبون۔ بار اللہ اس قلیل عبادت کو قبول فرما، اس عبادت کا ثواب مرحوم سید فاضل علی موسوی، سیدہ مرضیہ حسینی اور زوار نذیر احمد کی روح کو پہنچے۔ پروردگار ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ان کی قبر کو منور فرما، ان کی قبر پہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبور کو گوشائے جنت سے گوشہ قرار دے، پروردگار اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحق محمد و آل محمد۔